فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رہ شہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 177، فصل 14 شروع ہو رہی ہے۔ لفظ ہے خالق، باب ہے 1067 1066، عنوان ہے اگر ایسا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4897، عبد الکریم بن ابی العوجہ سے جو مبدأ اور مات کا منکر تھا، دوران مناظرہ گفتگو میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر صورتحال وہ ہے جیسا کہ تو کہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم بھی نجات پا جائیں گے اور تم بھی، اور اگر صورتحال وہ ہے کہ جیسا ہم کہتے ہیں اور وہ ہے بھی ایسے ہی تو ہم نجات پا جائیں گے اور تم برباد ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر عبد الکریم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں اپنے دل میں درد محسوس کر رہا ہوں، مجھے واپس لے چلو، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور یہ روایت التوحید جلد نمبر 298، بحار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4898، ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر صورتحال وہ ہے جو یہ مسلمان لوگ کہتے ہیں اور وہ ہے بھی ایسے ہی جیسے وہ اہل طواف کہتے ہیں، اور وہ تو بچ جائیں گے اور تم منکرین مبدأ اور ماد ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر صورتحال وہ ہے جو تم کہتے ہو جبکہ ایسا نہیں ہے تو تم اور وہ برباد ہو جائیں گے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس حدیث کو، کچھ لفظی غلطی ہوئی ہے اس میں۔ حدیث نمبر 4898، ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر صورتحال وہ ہے جو یہ مسلمان لوگ کہتے ہیں اور وہ ہے بھی ایسے ہی جیسے وہ اہل طواف کہتے ہیں، وہ تو بچ جائیں گے اور تم منکرین مبدأ اور ماد ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر صورتحال وہ ہے جو تم کہتے ہو جبکہ ایسا نہیں ہے تو تم اور وہ برابر رہو گے۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کی، بحار الانوار کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 43 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4899، زندیقیوں میں سے ایک شخص ایک جماعت کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا۔ امام علیہ السلام نے اسے کہا، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر صورتحال وہ ہے جو تم کہتے ہو حالانکہ ایسا نہیں ہے تو کیا ہم اور تم برابر نہیں رہیں گے؟ اور ہم نے جو نماز ادا کی اور روزے رکھے اور زکوٰۃ ادا کی اور مبدأ اور مات کا اقرار کیا، وہ بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر بات وہی ہے جو ہم کہتے ہیں اور ہے بھی ایسے ہی تو کیا تم ہلاک اور ہم نجات نہیں پا جائیں گے؟ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36 پر ہے۔ حدیث نمبر ہے 4900، طبیب ہندی کے ساتھ مناظرے کے دوران امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا،
میں نے کہا کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر بات وہی ہے جو تم کہتے ہو تو کیا مجھے اس چیز کا خوف ہو سکتا ہے جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، یعنی عذاب الہی کا؟ اس نے کہا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر بات وہی ہے جس طرح میں کہتا ہوں اور ہے بھی اسی طرح، تو کیا تم یقینی طور پر عذاب خالق کے مستحق نہیں ہو جاؤ گے جس سے میں ڈرا رہا ہوں، اور تم اپنی نافرمانی اور انکار کی بنا پر ہلاکت میں واقع نہیں ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا تو پھر ہم اور تم میں کون شخص دور اندیشی اور نجات سے زیادہ قریب ہے؟ اس نے کہا آپ علیہ السلام۔ اور یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154 پر ہے۔ صفحہ نمبر 4009 حدیث نمبر ہے 4901۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فرمودات میں سے ہے کہ جبکہ بعض نے کسی اور کی طرف نسبت دی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ نجومی اور طبیب کا زوم باطل ہے کہ مات قیامت نہیں ہے۔ میں نے کہا اپنا یہ نظریہ تم اپنے ہی پاس رہنے دو۔ اگر تمہاری بات سچی ہے کہ ماد نہیں ہے تو اس سے میرا تو کوئی نقصان نہ ہوگا، لیکن اگر میرا قول سچا ہے کہ ماد ہے اور ہے بھی تو ایسے ہی ہے تو تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ اور یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 87 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 180 باب ہے 1067، عنوان ہے سوچنے والوں کی عقلیں اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ حدیث نمبر 4902۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوقات کے باعث مخلوقات کے سامنے آیا ہے اور اپنی حجت و برہان کے ذریعے دلوں میں نمایا ہے۔ اور یہ حدیث ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 181 پر۔ حدیث نمبر 4903۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے، اس کے ظاہر و آشکار ہونے کی نشانیاں اس کے وجود کا پتہ دیتی ہیں، گو دیکھنے والے کی آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا، پھر بھی نہ دیکھنے والی آنکھ اس کا انکار نہیں کر سکتی، اور جس چیز نے اس کا انکار کیا اس کا دل اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ وہ ذات ایسی ہے جس کے وجود کے نشانات اس طرح اس کی شہادت دیتے ہیں کہ زبان سے انکار کرنے والے کا دل بھی اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے یہ، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 216 پر۔ حدیث نمبر ہے 4904۔ اور اس اللہ نے اپنی لطیف مصنوعات اور عظیم قدرت پر ایسے واضح شواہد مقرر فرمائے ہیں جن کے سامنے عقلوں کو اعتراف کر کے اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے اور سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وحدانیت پر اس کے دلائل ہمارے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا خطبہ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 268 پر۔ حدیث نمبر 4905۔ وہی اللہ جو چھپی ہوئی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے اور اس کی مخلوق میں تدبیر کائنات کی جو علامتیں نظر آ رہی ہیں، ان کی وجہ سے وہ عقلوں پر آیا ہے، جس کے بارے میں انبیاء سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی اس کی ذات کی مکمل تعریف نہیں کی، بلکہ مکمل تعریف کا کچھ حصہ بھی بیان نہیں کیا، مگر انہوں نے کچھ تعریف بیان کی بھی تو اس کے افعال کی، اور اس کی طرف رہنمائی کی بھی تو اس کی آیات اور نشانیوں کے ذریعے، جس سے فکر کرنے والوں کی عقلوں کو انکار کا یارہ نہ ہو سکا، کیونکہ تمام آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر اور ان کے درمیان ہے اس کی مخلوق ہے اور اس کا بنانے والا ہے، اس کی قدرت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1441، التوحید صفحہ نمبر 32 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4906۔
حشام بن حکم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک زندیق یعنی منکر خدا جسے امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کے متعلق معلوم ہوا تو وہ آپ علیہ السلام سے مناظرے کی غرض سے مدینہ آیا، لیکن وہاں اس کی آپ علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اسے معلوم ہوا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے ہیں، چنانچہ وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام مناسک حج سے فارغ ہو گئے تو وہ آپ جناب کے سامنے آ بیٹھا، جبکہ ہم بھی حضور علیہ السلام کے اطراف میں موجود تھے۔ اس سے گفتگو کا دور شروع ہوا تو امام علیہ السلام نے اسے فرمایا، تم جانتے ہو کہ زمین کا تحتانی حصہ بھی ہے اور فوقانی حصہ بھی۔ اس نے کہا جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تم کبھی اس کے تحتانی حصے میں بھی گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں تو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ اس کے تحتانی حصے میں کیا کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں معلوم، البتہ اس قدر گمان ضرور ہے کہ اس کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم یقین نہ کر لو گمان کی بات عاجزی پر مبنی ہوتی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تم آسمان کے اوپر بھی گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں تو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مشرق یا مغرب کی طرف بھی گئے ہو اور ان کے ماورا بھی کچھ دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم پر تعجب ہے کہ نہ تو تم مشرق تک پہنچے ہو اور نہ ہی مغرب تک، نہ زمین میں اترے ہو اور نہ ہی آسمان کے اوپر گئے ہو، نہ ہی تمہیں یہ معلوم ہے کہ وہاں کیا کچھ ہے، چہ جائے کہ ان کے ماورا بھی کچھ ہو، لیکن تم انکار اس چیز سے کر رہے ہو جو ان کے اندر موجود ہے۔ کیا یہ صحیح بات ہے کہ کوئی عقل مند ایسی چیز کا انکار کر دے جسے وہ نہ جانتا ہو؟ زندیق نے کہا میرے ساتھ اس قسم کی گفتگو آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نے نہیں کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اس بات کا شک ہے کہ شاید وہ ہے یا شاید وہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ایسا ممکن ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص جو نہیں جانتا اس کی اس شخص پر حجت نہیں ہو سکتی، جو جانتا ہے لہٰذا جاہل کی عالم پر حجت نہیں ہو سکتی۔ اے مصر والوں کے بھائی، میری طرف سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم خدا کے بارے میں کبھی بھی شک نہیں کرتے۔ کیا تم سورج اور چاند کو اور رات اور دن کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ وہ ایک دوسرے میں داخل ہو رہے ہیں اور انہوں نے کبھی غلطی نہیں کی اور مقررہ وقت پر آ اور جا رہے ہیں؟ حشام کہتے ہیں کہ وہ شخص امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا۔ یہ روایت التوحید صفحہ نمبر 294، صفحہ نمبر 295، بہار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 51 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 185، باب نمبر 1068، عنوان علت کا محتاج، حدیث نمبر 4907۔ جو دوسروں کے سہارے پر قائم ہو وہ مخلوق ہے اور جو دوسروں کے وجود کے ساتھ ہو وہ علت کا محتاج ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث نہج السعادہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 45 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4908، جو اپنی ذات سے پہچانا جائے وہ مخلوق ہوگا اور جو دوسروں کے سہارے پر قائم ہو وہ علت کا محتاج ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث التوحید صفحہ نمبر 35، حدیث نمبر 2 نہج البلاغہ خطبہ نمبر 186، باب نمبر ہے 1069، عنوان ہے اجسام کے حادث ہونے کی دلیل، صفحہ نمبر 185 پر ہی ہے ہم۔ حدیث نمبر ہے 4909، 4909۔ ابن ابی العوجہ کے ساتھ مناظرانہ گفتگو کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا اجسام کے حادث ہونے کی دلیل کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے کوئی ایسی چھوٹی یا بڑی چیز نہیں دیکھی کہ جب اس کے ساتھ اس جیسی چیز ملائی جائے اور وہ بڑی نہ ہو جائے۔ اس صورت میں زوال اور ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ چیز قدیم ہوتی
تو نہ تو اس میں زوال پیدا ہوتا اور نہ ہی اس میں تبدیلی رونما ہوتی، کیونکہ جو چیز زائل ہو جائے یا اپنی حالت تبدیل کر لے تو وہ موجود بھی ہو سکتی ہے اور معدوم بھی۔ اس صورت سے عدم سے وجود میں آنے کے بعد وہ حدث اور میں داخل ہو جائے گی۔ پہلی صورت میں وہ عدم میں داخل ہو جائے گی، اور ازل اور عدم کی صفت ایک چیز میں ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ روایت التوحید صفحہ نمبر 297، بحار الانوار جلد نمبر 57 صفحہ نمبر 83 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 187 باب ہے 1070، عنوان ہے سانح کا ثبوت، نمبر 1 ہے فطری معرفت۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں؟ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، تو اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطل سے کترا کے اپنا رخ دین کی طرف کیے رہیں، یہی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 میں ارشاد باری تعالیٰ، خدا ہی کا رنگ ہے جس میں تم رنگے گئے ہو، اور خدائی رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوگا، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ارشاد ہوتا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے آدم کی اولاد سے یعنی پشتوں سے باہر نکال کر ان کی اولاد سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب کے سب بولے ہاں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ، اور اے رسول اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمام آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ لوگ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، نرے کھرے اللہ کے ہو کر رہو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ حدیث نمبر 4910، اللہ تعالیٰ کے اس قول فطرت اللہ کے بارے میں فرمایا، فطرت سے مراد توحید ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 277، الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12، حدیث نمبر 4911۔ خداوند عالم نے مخلوق کو اس معرفت پر پیدا کیا کہ وہ ان کا رب ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جب ان سے سوال کیا جاتا تو وہ یہ نہ جانتے کہ ان کا رب اور ان کا خالق کون ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 277 پر۔ مؤلف کہتے ہیں کہ تفسیر البرہان میں اس آیت کی ذیل میں 15 روایات ایسی ذکر کی گئی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس آیت میں فطرت سے مراد فطرت توحیدی ہے۔ حدیث نمبر 4912، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول وَأَخَذَ رَبِّكَ مِن بنی آدم کے بارے میں معرفت ان کے دلوں میں جاگزیں ہو چکی ہے، لیکن وہ اپنے اس موقف کو فراموش کر چکے ہیں۔ البتہ ایک دن ضرور اسے خاطر میں لائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی کو بھی معلوم نہ ہوتا کہ ان کا خالق اور رازق کون ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، بحار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ بحار الانوار کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 280، حدیث نمبر 4913، ہر مولود پیدا ہونے والا فطرت یعنی اس معرفت پر پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عزوجل اس کا خالق ہے، اسی لیے تو وہ فرماتا ہے، اور اے رسول اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمام آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ لوگ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ اور یہ روایت رسول خدا سے منقول ہے، بحار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 279 پر۔ ہم نے پہلے جو روایت بیان کی وہ بھی بحار الانوار کی جلد نمبر 3 میں ہے، مٹی ہوئی تھی، صفحہ نمبر 280 پر۔ حدیث نمبر 4914، اللہ تعالیٰ کے اس قول
حنفا للہ کے بارے میں آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حنیفیت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسی فطرت ہے جس پر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے مخلوق کو اپنی معرفت دے کر پیدا کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے یہ، بحر الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 279 پر۔ حدیث نمبر ہے 4915۔ ہر مولود پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114 اور صفحہ نمبر 115 پر موجود ہے، اور کنز الاعمال حدیث نمبر 1306 سے لے کے 1308 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4916۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر جس میں مشرکین کی اولاد کو قتل کر دیا گیا تھا فرمایا خبردار رہو کہ تمہارے بہتر لوگ مشرکین کے بچے ہیں۔ پھر فرمایا خبردار چھوٹے بچوں کو قتل نہ کیا کرو۔ ہر مولود یعنی پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے اور اس وقت تک اس پر باقی رہتا ہے جب تک کہ اس کی زبان بولنے نہیں لگ جاتی۔ جب بولنے لگ جاتی ہے تو پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اور یہ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنز الاعمال حدیث نمبر 11730۔ اور مؤلف کہتے ہیں کہ بحر الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 276، باب نمبر 11 جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 130 اور باب نمبر 4 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر 191، باب نمبر 1071 یعنی 1071، عنوان ہے سانے کا ثبوت نمبر 2۔ پہلا ہم نے بیان کیا فطری معرفت۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں، اور انسان کو جب کوئی نقصان چھو بھی گیا تو وہ اپنے پہلو پر لیٹا ہوا یا بیٹھا ہوا یا کھڑا غرض ہر حالت میں ہم کو پکارتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 33، اور جب لوگوں کو کوئی مصیبت چھو بھی گئی تو اسی کی طرف رجوع ہو کر اپنے پروردگار کو پکارنے لگتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 8، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف رجوع کر کے اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 4917، اللہ تعالیٰ وہ ذات والا صفات ہے جس کی طرف تمام مخلوق اپنی حاجات اور مشکلات نیز دوسری ہر طرف سے امیدیں منقطع ہو جانے اور اسباب کے ناکام ہو جانے کے بعد پناہ لیتی ہے۔ تم جو کہتے ہو بسم اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنے تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے مدد طلب کر رہا ہوں۔ عبادت صرف اسی کی شایانہ شان ہے۔ جب اس سے فریاد کی جاتی ہے تو وہ فریاد رسی کرتا ہے، اور جب اسے پکارا جاتا ہے تو جواب دیتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جس نے عرض کیا فرزند رسول میری خدا کے بارے میں رہنمائی فرمائیے، کیا وہ ذات ہے؟ کیونکہ اس بارے میں بحث و مباحثہ کرنے والے بہت لوگ مجھے ملے ہیں اور انہوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بندہ خدا، کبھی تم کشتی میں سوار ہوئے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کبھی ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کہ وہ کشتی ٹوٹ گئی ہو اور دوسری کشتی بھی نجات کے لیے موجود نہ ہو اور پیراکی بھی بے سود ثابت ہو؟ عرض کیا ایسا بھی ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ایسے نازک مواقع پر تمہارے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اب بھی کوئی نہ کوئی ہستی ایسی ہے جو تمہیں اس گرداب بلا سے نجات دے سکتی ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا وہی تو خداوند متعال ہے جو ایسی جگہ پر نجات دینے پر قادر ہے جہاں کوئی نجات دہندہ نہیں ہوتا، اور ایسے مقام پر فریاد رسی کرنا جہاں پر کوئی فریاد رس نہیں ہوتا۔ یہ حدیث منقول ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے
بہار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 41 پر۔ حدیث نمبر 4918۔ خدا کی پیدا کردہ چیزوں سے اس کے وجود پر دلیل قائم کی جا سکتی ہے، عقلوں کے ذریعے اس کی معرفت کا عقیدہ رکھا جا سکتا ہے اور فطرت کے ذریعے اس کی حجت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ملالی علیہ السلام کی یہ حدیث التوحید صفحہ نمبر 35 حدیث نمبر 2 ہے۔ حدیث نمبر 4919۔ لفظ اللہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ ذات والا صفات ہے کہ جب سختیوں اور مصیبتوں میں اس کے علاوہ دوسری تمام مخلوق سے امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں اور اس کے سوا باقی ہر ایک سے اسباب کا انقطاع ہو جاتا ہے، تو اس وقت اسی کی ذات سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں اور وہی ذات امیدوں کی پناہ گاہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں بڑے سے بڑا شخص جس کی بے نیازی اور سرکشی عظیم سے عظیم تر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ایک ایسے موقع پر اس کا محتاج اور نیاز مند ہو جاتا ہے کہ اس احتیاج اور نیاز کو ذات خداوند ذوالجلال کے علاوہ کوئی اور پورا نہیں کر سکتا، چنانچہ وہ اپنی اس ضرورت اور احتیاج کے وقت دوسری تمام مخلوق سے منقطع ہو کر اسی کی طرف پناہ لیتا ہے، لیکن جب اس کی یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اپنے شرک کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی یہ روایت، یہ خطبہ التوحید صفحہ نمبر 231 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 194 ہے، باب ہے 1072، عنوان ہے سانے کا ثبوت نمبر 3۔ عنوان علت اور معلول کا قانون۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورہ طور کی آیت نمبر 35 اور 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، کیا یہ لوگ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہی لوگ مخلوقات کے پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے ہی سارے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ حدیث نمبر ہے 4920۔ ہر صانع یعنی بنانے والا جس چیز کو بناتا ہے تو شے یعنی چیز ہی سے بناتا ہے، لیکن خداوند تعالیٰ نے جس چیز کو بھی بنایا کسی شے سے نہیں بنایا۔ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے یہ، نہج السعادہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 356، التوحید صفحہ نمبر 43 پر۔ حدیث نمبر ہے 4921۔ علماء شام میں سے ایک شخص امام ابو جعفر یعنی محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، کیا خدا نے شے یعنی چیز کو شے سے پیدا کیا یا لا شے سے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، شے کو ایسی کسی شے سے پیدا نہیں کیا جو اس سے پہلے ہو، اور اگر وہ شے کو شے سے ہی پیدا کرتا تو اس شے کا ازلی سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوتا، وہ شے بھی خدا ہی کی ذات کے ساتھ ساتھ ازلی ہوتی، لیکن خدا اس وقت سے ہے جب کوئی شے نہیں تھی۔ یہ روایت التوحید صفحہ نمبر 67 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4922۔ ایک زندیق یعنی منکر خدا نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مناظرے کے دوران کہا، خدا نے اشیاء یعنی چیزوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، لا شے سے یعنی کسی شے سے نہیں۔ اس نے کہا، تو پھر شے لا شے سے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات دو حال سے خالی نہیں، یا تو اشیاء شے سے پیدا کی گئی ہیں یا غیر شے یعنی لا شے سے۔ اگر ایسی شے سے پیدا کی گئی ہیں جو اس کے ساتھ تھی تو وہ شے بھی قدیم ہوگی، اور قدیم میں نہ تو حدوث ہوتا ہے یعنی حدث، اور نہ فنا اور نہ ہی کسی قسم کی تبدیلی۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ وہ شے ایک ہی جوہر اور ایک ہی رنگ کی ہو۔ پھر جب جوہر بھی ایک ہو اور رنگ بھی ایک، تو اس کائنات میں یہ مختلف قسم کے رنگ اور کثیر تعداد میں موجود جوہر کہاں سے آ گئے؟ اگر وہ شے جس سے اشیاء بنائی گئی ہیں
زندہ تھی تو پھر موت کہاں سے آ گئی؟ اور اگر وہ چیز مردہ تھی تو پھر حیات یعنی زندگی کہاں سے آ گئی؟ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ زندہ اور مردہ دونوں قدیم اور ازلی ہوں، کیونکہ اگر زندہ ازلی ہو تو اس سے مردہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی مردہ ہونے کی وجہ سے کوئی میت قدیم ازلی ہو سکتی ہے، کیونکہ مردہ میں تو نہ تو کسی قسم کی قدرت ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں بقا یعنی باقی رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اشیاء یعنی چیزوں کی دلالت ان کے حدوث یعنی حادث ہونے پر ہوتی ہے، مثلاً فلک کی اپنے ساکنان سمیت گردش، زمین کی اپنے اوپر موجود اشیاء سمیت گردش، زمانے کا انقلاب، وقت کا اختلاف، کائنات میں رونما ہونے والے حوادث یعنی اس میں کمی و زیادتی، موت اور مصائب، اور انسان کا اس بات کا مجبوراً اعتراف کہ یقیناً اس کائنات کا کوئی صانع یعنی پیدا کرنے والا اور مدبر اسے نظم کے ساتھ چلانے والا ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ شیریں چیز ترش، میٹھی چیز کڑوی، نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے، اور انجام کا ہر ایک کو تبدیلی اور فنا کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 166 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4923۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، خدا کے واحد ہونے کی کیا دلیل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کہ اس کو مخلوق کی نہیں، مخلوق کو اس کی حاجت ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 262۔ حدیث نمبر ہے 4924۔ وہ مخلوقات کی نیست کے بعد ہست، نیست نون سے ہے، ہیست یا ہست ہے، ہست ہونے سے ہمیشہ سے ہونے کا پتہ دیتا ہے، چیزوں کے وجود پذیر ہونے سے اپنی قدامت پر، ان کے عجز اور کمزوری کے نشانوں سے اپنی قدرت پر، اور ان کے فنا ہو جانے کی اضطراری کیفیتوں سے اپنی ہمیشگی پر عقل سے گواہی حاصل کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 44 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4925۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو خلق یعنی کائنات سے اپنے وجود کا اور پیدا شدہ مخلوقات سے اپنے قدیم اور ازلی ہونے کا پتہ دینے والا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 147 پر۔ حدیث نمبر 4926۔ صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ کا کوئی صانع پیدا کرنے والا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے بارے میں غور کیا تو اسے دو حال سے خالی نہیں پایا، یا تو میں پہلے سے ہی ہوں، وجود سے وجود میں آیا ہوں، یا پہلے سے نہیں تھا یعنی عدم سے وجود میں آیا ہوں۔ اگر پہلے سے ہی ہوں یعنی وجود سے وجود میں آیا ہوں تو پھر ایسی صورت میں اپنی تخلیق سے بے نیاز ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں مخلوق ہوں۔ اور اگر عدم سے وجود میں آیا ہوں تو تمہیں معلوم ہے کہ معدوم کسی کو وجود عطا نہیں کر سکتا، بس ثابت ہوا کہ ان دو صورتوں کے علاوہ ایک تیسری صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ یہ سن کر ووٹ کھڑا ہوا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50، التوحید صفحہ نمبر 290 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 199، باب نمبر 1073 عنوان صانع کا ثبوت نمبر 4 آیات کی روح سے۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 3 میں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جن جانوروں کو وہ زمین میں پھیلاتا رہتا ہے، ان میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190، یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور شب و روز کے بدل پھیر میں عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ حدیث نمبر ہے 4927۔ امیر المومنین علیہ السلام سے خالق کے اسبات کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مینگنیاں، اونٹ، لیت، گدھے اور قدموں کے نشان چلنے والوں پر دلالت کرتے ہیں۔ اس قدر لطافت کا حامل یہ بلند اور بالا ہیکل آسمان اور اس قدر ٹھوس حجم کا مالک یہ نچلا مرکز یعنی زمین ایسی ذات پر کیوں کر دلالت نہیں کر سکتے جو باریک بین اور باخبر ہے۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 پر ہے۔ حدیث نمبر 4928۔ امیر المومنین علیہ السلام جب نماز شب سے فارغ ہو جاتے تو اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ایسی نشانیاں ہیں جو تیرے وجود پر دلالت کرتی ہیں، ایسے شواہد ہیں جو اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ جس کی طرف تو نے دعوت دی ہے اور ہر ایک تیری حجت کو بیان کر رہا ہے اور تیری ربوبیت کی گواہی دے رہا ہے، ان پر تیری نعمت کے آثار اور تیری تدبیر و سنت کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ یہ روایت شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 255 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4929۔ خدا کی مخلوقات کے ذریعے اس کی ذات پر استدلال قائم کیا جا سکتا ہے، عقلوں کے ذریعے اس کی معرفت کا عقیدہ رکھا جا سکتا ہے، غور و فکر سے اس کی حجت کو ثابت کیا جا سکتا ہے اور اس کی آیات کے ذریعے اس کی مخلوق پر حجت قائم کی جا سکتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ بیان نہج السادہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 45، امام رضا علیہ السلام سے بھی یہی منسوب ہے، التوحید کے صفحہ نمبر 35 پر یہی حدیث موجود ہے اور اس کتاب میں ہے اور فطرت کے ذریعے اس کی حجت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مؤلف فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے یہ حدیث التوحید کے صفحے نمبر 35 پر ہے، لیکن اس طرح ہے کہ اور فطرت کے ذریعے اس کی حجت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 4930۔ جن چیزوں کو اس نے وجود کی نعمت عطا فرمائی ہے ان میں اس کی حکمت کے آثار ظاہر ہیں، جو چیز پیدا ہو چکی ہے اس کی حجت بن چکی ہے اور اس کی طرف منسوب ہو چکی ہے، اگر تو وہ ایسی مخلوق ہے جو منہ سے نہیں بول سکتی تو اس کی تدبیر سے اس کی حجت بن کر زبان حال سے محو گفتگو ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث التوحید صفحہ نمبر 53 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4931۔ روایت ہے کہ مولا علی حضرت علی بن موسیٰ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، فرزند رسول، عالم کے حادث ہونے کی کیا دلیل ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم پہلے نہیں تھے پھر ہو گئے، یہ بھی جانتے ہو کہ تم نے خود کو ہونے کی یہ نعمت بھی عطا نہیں کی اور نہ ہی تم جیسے کسی اور نے تمہیں یہ ہونا عطا کیا ہے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36، التوحید صفحہ نمبر 293 پر موجود ہے۔ پھر فرمایا، خداوند عالم کے اس فرمان کہ ومن کانا فی ہذہ، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72، یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا کے بارے میں فرمایا، جس شخص کو آسمان اور زمین کی تخلیق، شب و روز کی آمد و رفت، سورج و چاند سمیت فلک کی گردش اور دوسری عجیب و غریب آیات اس بات کی طرف رہنمائی نہیں کر پاتی کہ ان سب چیزوں کے اور ایک بہت ہی عظیم امر موجود ہے جو ان سب سے زیادہ باعظمت اور آخرت میں بھی سب چیزوں سے زیادہ باعظمت ہے تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، تو جو چیزیں نہیں دیکھ پاتا ان سے اندھا اور گم کردہ راہ ہے۔ اور یہ امام محمد باقر علیہ السلام سے
روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28 پر۔ حدیث نمبر ہے 4932۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی یعنی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا رہتا ہے تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد موجود حقائق سے اندھا شخص ہے۔ اور یہ روایت امام رضا علیہ السلام سے ہے، التوحید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 195 پر۔ حدیث نمبر ہے 4933۔ حشام بن حکم کہتے ہیں کہ ایک زندیق نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کائنات کے خالق کی کیا دلیل ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا مصنوعات کا وجود اس کی بات کی دلیل ہے، اس کا کوئی صانع خالق ہے جس نے انہیں خلق فرمایا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ سبب تم کسی عمارت کی طرف نگاہ کرتے ہو تو فوراً سمجھ جاتے ہو کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اگرچہ اسے اس وقت نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اور یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29، التوحید صفحہ نمبر 244 پر۔ حدیث نمبر ہے 4934۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر سب سے پہلی دلیل اس کائنات کا بننا، اس کے اجزاء کا ہم آہنگ ہو جانا اور اس کا موجودہ نظم ہے۔ اگر تم اپنی سوچ سے کائنات میں فکر کرو اور اپنی عقل سے تمیز کرو تو دیکھو گے کہ وہ ایک عمارت کی مانند ہے جس میں وہ سب کچھ تیار کر دیا گیا ہے جس کی اس کے بندوں کو ضرورت ہے۔ آسمان چھت کی طرح اونچا کیا گیا، زمین کو فرش کی طرح بچھایا گیا اور ستارے چراغوں کی طرح ترتیب دیے گئے اور جواہر کو ذخیروں کی طرح جمع کیا گیا اور ہر چیز اپنے کام کے لیے تیار کی گئی ہے، اور انسان اس گھر کے مالک کی طرح ہے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے سپرد کر دیا گیا، اور مختلف اقسام کے نباتات اس کے فائدے کے لیے تیار کیے گئے اور انواع اور اقسام کے جانور اس کے فائدے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ پس ان سب چیزوں میں واضح دلالت ہے کہ یہ کائنات تقدیر اور حکمت اور نظام و ہم آہنگی سے بنی ہے اور اس کا خالق ایک ہی ہے۔ حدیث نمبر ہے 4935۔ اگر لوگ اس کی عظیم الشان قدرت اور بلند پایا نعمتوں میں غور و فکر کریں تو سیدھی راہ کی طرف پلٹ آئیں اور دوزخ سے خوف کھانے لگیں، لیکن دل بیمار اور بصیرتیں کھوئی ہوئی ہیں۔ کیا وہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو جنہیں اس نے پیدا کیا ہے نہیں دیکھتے؟ کیوں کر ان کی آفرینش کو استحکام بخشتا ہے اور ان کے جوڑ بند کو باہمی استواری کے ساتھ ملایا ہے، ان کے لیے کان اور آنکھ کے سوراخ کھولے ہیں اور ہڈی اور کھال کو پوری مناسبت سے درست کیا ہے۔ ذرا اس چونٹی کی طرف، اس کی جسامت کے اختصار اور شکل و صورت کی باریکی کے عالم میں نظر کرو، اتنی چھوٹی کہ گوشۂ چشم سے بمشکل دیکھی جا سکتی، نہ ہی فکر میں سماتی ہے۔ دیکھو تو کیوں کر زمین پر رینگتی پھرتی ہے اور اپنے رزق کی طرف لپکتی ہے۔ اگر تم اس کی غذا کی نالیوں اور اس کی بلند و پست حصوں، اس کے خول میں پیٹ کی طرف جھکی ہوئی پسلیوں کے کناروں، اس کے سر میں چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور کانوں کی ساخت پہ غور و فکر کرو گے تو اس کی آفرینش پر تمہیں تعجب ہوگا، اس کا وصف کرنے میں تمہیں تعجب اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا تم سورج، چاند، سبزہ، درخت، پانی، پتھر کی طرف دیکھو اور رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے جانے، دریاؤں کے جاری ہونے، ان پہاڑوں کی بہتات اور ان چوٹیوں کی بلندیوں پر نگاہ دوڑاؤ، ان نعمتوں اور قسم قسم کے الفاظ اور زمانوں کے اختلاف پر نظر دوڑاؤ۔ اس کے بعد افسوس ہے ان پر جو قضا اور قدر کی الگ ذات اور نظم اور انضباط کے قائم کرنے والی ہستی سے انکار کریں۔ انہوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ گھاس پھوس کی طرح خود بخود اگائے ہیں، نہ تو ان کا کوئی بونے والا ہے اور نہ ہی ان کے مختلف صورتوں کا کوئی بنانے والا ہے۔ انہوں نے اپنے اس دعوے کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں رکھی
اور نہ ہی سنی سنائی باتوں کی تحقیق کی ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ کیا کوئی عمارت بغیر بنانے والے کے بنا کرتی ہے اور کوئی جرم بغیر مجرم کے ہوتا ہے۔ یہ خطبہ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور یہ موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26 پر۔ لفظ خالق ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔